بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھ رہے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار اور لاٹھی سب سے وہ مسلح تھے، اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ وار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے، اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھیں، ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹ کھٹ اور چیخ و پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑے ہوئے۔ رہ رہ کر ان کا دل چاہتا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ کو اپنا جسم اوڑھا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے۔ چہرہ اترا ہوا تھا اور دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئے اور بولے، کیا بات ہے؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ اس نے کہا، اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے۔ غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، سمجھ گئے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتا ہے۔ اس کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر بھی غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے، اور اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہ بھی دیکھیں۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے ویسے ہی بلند رہے اور ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا یہ 100 اونٹ اسی کو ملیں۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے۔ کیسی دکان اور کیسی زحمت، سب سے بیگانہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ دن بھر پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، پھر جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتیں اور عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اب رک گئی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہے، اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے، قریش کی مایوسی کا حال بھی سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا،
میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن اریکت کو بھی بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ بھی تھا، پیچھے پیچھے عبداللہ بن اریکت بھی تھا، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمائیے۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا، فرمایا میں دوسرے کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ اب آپ کی ہے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی قیمت پر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے وہ ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا، مگر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہ تھا، اس لیے پریشان ہوئی کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ نطاق کو پھاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیا۔ نطاق، اس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں، اور ایک سے ناشتہ دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین، 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ پھر آپ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن اریکت لیسی بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے غلام کو بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن اریکت کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا، ساحلی علاقے سے ہوتا ہوا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر